مرد کس طرح کے سٹائلش بال کٹوا سکتا ہے، بنوا سکتا ہے؟ دیکھیں، احادیث طیبہ میں اس کے بارے میں تفصیلات تو کچھ دی گئی ہیں، جیسے قضاء نام کی ایک صورت ہے جس کو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، اور اسی طرح فقہی کتابوں کے اندر اس کی تفصیلات بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ لیکن جو خلاصہ کلام ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ پورے سر کے بال رکھتے تھے، اور وہ بال مبارک زلفوں کی صورت میں ہوا کرتے تھے، اور وہ جو زلفوں کی تراش تھی وہ یہ تھی کہ یا تو آدھے کانوں تک یا کانوں کی لو تک، اور یا اس سے بڑھ جائے تو کندھوں کو مس کرنے لگتی تھی۔ کندھوں سے نیچے تک بال کا جانا یہ تو جائز نہیں ہے، تو لہذا کندھوں تک یا کانوں کی یہ جو لو ہے یہاں تک، اور یا آدھے کانوں تک، یہ بال کا وہ طریقہ ہے، بالوں کا بال رکھنے کا وہ طریقہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور آپ کا معمول مبارک تھا۔ پورے سر کے بال منڈوا دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے اور حج کے موقع پر ہی کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے پورے سر کے بال ہمیشہ منڈوا کے رکھنا یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ یا تو زلفیں رکھی جائیں، جس کا میں نے طریقہ تفصیل سے عرض کر دیا، اور یا پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو رنگ برنگی تراش خراش ہے یہ سنت کے موافق نہیں، اس میں سنت ادا نہیں ہوتی، اور ممانعت کی جو صورت ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بطور خاص منع ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا انداز اپنانا کہ جو یا تو کفار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اور یا پھر وہ فساق و فجار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یعنی کوئی ایسا سٹائل ہے مثال کے طور پہ کہ جو کفار کے ساتھ جو ہے نا وہ مشہور ہے، معروف ہے، اب اس طرح کا طریقہ بنانا یہ ممنوع ہوگا کہ یہ مشابہت شرعاً منع ہے۔ اسی طرح فاسقوں فاجروں کے ساتھ اگر کوئی مختص طریقہ ہے تو وہ بھی اسی شدت کے ساتھ منع ہوگا۔ لیکن عمومی طور پہ مسلمانوں کی کثرت بھی جیسے جو ہے نہ تو پوری زلفیں رکھتی ہے، نہ سر منڈوا کے رکھتی ہے، تو عام طور پہ چھوٹی موٹی جو تراش خراش کرتی ہے، تو بہرحال یہ سنت کے مطابق نہیں کہلائے گی، لیکن اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے۔